کہتے ہیں بہت سمے پہلے ایک بادشاہ کی شاندار عدالت لگی ہوئی تھی۔ دربار میں امیر، وزیر، سینک اور درباری سب موجود تھے۔ اسی سمے پہرے دار ایک قیدی کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے۔ قیدی پر گمبھیر الزام تھا، ایسا اپرادھ جس کی سزا موت تھی۔ بادشاہ نے مقدمہ سنا اور بنا دیر کیے حکم دیا، اسے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سنا، پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سینک آگے بڑھے اور قیدی کو موت کی جگہ کی اور لے جانے لگے۔ قیدی کو موت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس کے چہرے سے ڈر غائب ہو گیا، کیونکہ جسے مرنے کی سزا مل چکی ہو وہ اب کس سے ڈرے گا؟ وہ بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا، اپنے غصے اور درد کا اظہار کرنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ قیدی کچھ بول رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا پہلا وزیر بہت نیک اور دیالو تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں سچ سچ بتا دوں کہ یہ قیدی بادشاہ کو گالیاں دے رہا ہے تو بادشاہ اور غصے میں آ جائے گا اور قیدی کو موت سے پہلے اور تکلیف دے گا۔ اس لیے وزیر نے سمجھداری سے کہا، جہاں پناہ، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے غصے کو روکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر مسکرایا۔ اس نے کہا، واقعی یہ بہت سچی اور حکمت والی بات ہے۔ پھر حکم دیا، اس قیدی کو رہا کر دو۔ دربار میں ایک اور وزیر بھی تھا جو پہلے وزیر سے جلتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بادشاہ سے بولا، جہاں پناہ، یہ ٹھیک نہیں کہ کوئی وزیر آپ کو دھوکے میں رکھے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ قیدی آپ کی توہین کر رہا تھا، نہ کہ کوئی نیک بات کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے شانتی سے کہا، اے وزیر، تمہارا یہ سچ جو نفرت اور برے ارادے سے نکلا ہے، اس سے تو تمہارے ساتھی کا جھوٹ بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی جان بچ گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا، یاد رکھو، وہ سچ جو فساد پھیلائے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو کسی برائی کو روک دے۔ اس نے یہ شعر پڑھے، وہ سچ جو فساد کا سبب بنے، بہتر ہے کہ زبان پر نہ آئے، بہتر ہے وہ جھوٹ جو آگے فساد کو بجھا دے۔ یہ سن کر جلن والا وزیر شرمندہ ہو گیا اور بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم برقرار رکھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو، ایک بادشاہ ہمیشہ اپنے منتریوں کی رائے پر عمل کرتا ہے، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اپنی زبان سے کبھی ایسی بات نہ کہو جس میں کسی کی بھلائی نہ ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا غریب، سب کا انجام موت ہی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ روح تخت پر نکلتی ہے یا مٹی پر۔ اس حکایت کا سبق بہت گہرا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ وزیر نے جھوٹ بولا، لیکن اصل میں اس نے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے دیالوتا اور بھلائی کا راستہ چنا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کہانی کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ یہ کہ انسانیت کی بھلائی ہمیشہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی جان یا عزت بچانے کے لیے نرمی اور سمجھداری سے کام لینا پڑے تو وہ جھوٹ نہیں بلکہ انصاف کی ایک اونچی مثال ہے۔ ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا اگر اس سے کسی کی جان، شانتی یا بھلائی کو نقصان ہو، اور ہر جھوٹ برا نہیں ہوتا اگر اس سے انسانیت اور دیا کی روشنی پھیلے۔